اسرائیلی روایات میں آیا ہے کہ ایک رنڈی گانے کا پیشہ کرتی تھی۔ اس نے لوگوں کو اپنے حسن و جمال سے فتنہ میں ڈال رکھا تھا، اور اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اور وہ خود کھلے دروازے کے پاس تخت پر بیٹھا کرتی تھی۔ جو شخص ادھر سے گزرتا اور اس کو دیکھ لیتا وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا، مگر اس کے پاس آنے کی اجازت اس وقت ملتی جب 10 دینار یا اس سے زیادہ رقم پیش کرتا۔ ایک روز کوئی اسرائیلی زاہد ادھر سے گزرا۔ اچانک اس عابد کی نظر اس فاحشہ عورت پر پڑی۔ وہ عابد بھی اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا، لیکن عابد نے اپنے نفس سے جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ اس گناہ کی خواہش اس کے دل سے دور کر دے۔ وہ برابر اپنے دل کو قابو میں کیے رہا، مگر آخری کار دل بے قابو ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے پاس جس قدر مال و متاع تھا وہ سب اس نے فروخت کر دیا، اور جس قدر دیناروں کی ضرورت تھی جمع کر کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پر آیا۔ فاحشہ نے عابد سے کہا کہ دینار اس کے وکیل کے سپرد کر دے، پھر اس کے پاس آئے۔ عابد نے اس کے کہنے کے مطابق کیا، اور وہ اس کے سامنے تخت پر بنی سنوری بیٹھی تھی۔ عابد دینار دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب عابد نے ہاتھ بڑھا کر اس سے لطف اندوز ہونے کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سابقہ عبادت کی برکت سے اور اپنی رحمت سے اس کو اس طرح بچا لیا کہ عابد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس کی اس ناگفتینی حالت کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اس فعل حرام میں مصروف ہے۔ ہائے ہائے، میرے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ بس اسی وقت عابد کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، اور وہ سارے بدن سے کانپنے لگا، اور اس کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ بدکار عورت نے اس کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ عابد نے کہا، میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ عورت نے کہا، تم بھی خوب ہو، سینکڑوں لوگ تو میری آرزو کرتے ہیں کہ مجھے پا لیں، اور تم میری محبت سے منہ موڑ رہے ہو۔ عابد نے کہا، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، رہا وہ مال جو میں نے تم کو دیا ہے وہ مجھے واپس نہیں چاہیے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور وہ تم ہی لے لو اور مجھے جانے دو۔ فاحشہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کبھی تم نے اب تک اس سے پہلے ایسا کام نہیں کیا۔ عابد نے کہا، ہاں۔ پھر فاحشہ نے اس کا نام اور پتہ دریافت کیا۔ عابد نے اپنا اور اپنے گاؤں کا نام بتا دیا۔ اس کے بعد عورت نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ عابد افتاں خیزاں اپنی حالت پر گریہ کنا واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ اس کے بعد عابد کی برکت سے عورت کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور دل میں کہنے لگی، اس شخص کا تو یہ پہلا گناہ تھا، اور اس کے دل میں اللہ کا اس قدر خوف پیدا ہوا۔ میں تو اتنی برسوں سے یہ گناہ کر رہی ہوں، اور میرا رب بھی وہی ہے جو اس کا رب ہے، یعنی عابد کا رب ہے، اور ڈرنا تو مجھے چاہیے تھا۔ اس کے بعد فاحشہ عورت نے اپنا دروازہ لوگوں پر بند کر دیا، شریفانہ لباس پہن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن اس عورت نے سوچا کہ اب اسے اس عابد کے پاس چلنا چاہیے، کیا تعجب وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنے دین کی باتیں اس سے سیکھ لوں گی، اور وہ اللہ کی عبادت میں میرا ممدوح معاون ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا تمام سامان اور روپیہ پیسہ اپنے ساتھ لیا، اور عابد کے بتائے ہوئے پتہ پر پہنچ کر عابد کے متعلق لوگوں سے پوچھا۔ لوگوں نے عابد کو بتایا کہ ایک عورت آئی ہے اور آپ کو دریافت کر رہی ہے۔ عابد اٹھ کر اس عورت کے پاس پہنچا تو عورت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا تاکہ عابد اس کو پہچان لے۔ عابد نے اس کو پہچان لیا، اور اسی کے ساتھ اس کا اپنا گناہ بھی یاد آ گیا۔ ایک چینخ ماری اور گر پڑا، گرتے ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب تو وہ عورت بہت گھبرائی اور بہت کڑی، اور کہنے لگی، میں نے جس کے لیے گھر چھوڑا وہ خود ہی دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے شادی کر لے؟ لوگوں نے بتایا کہ عابد کا ایک نیک اور صالح بھائی ہے، لیکن وہ مفلس اور تنگ دست ہے۔ عورت نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، میرے پاس کافی مال موجود ہے۔ چنانچہ عابد کے بھائی نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد اس صالح عورت کے بطن سے 7 لڑکے پیدا ہوئے، جو سارے کے سارے بنی اسرائیل کے نبی ہوئے۔